صحیح ترمذی کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جس نے صبح ایسی کی کہ وہ بھاگتا ہوا مسجد میں آیا، نماز با جماعت ادا فرمائی، نماز ادا کرنے کے بعد اسی مسجد میں اس جگہ اللہ کے ذکر کے محب ہو گیا، اللہ کو یاد کرتا رہا، اور جب سورج طلوع ہوا تو اس نے اس عبادت پہ اللہ کا شکر کیا، ذکر کے بعد شکر کیا اور 2 رکعات شکرانے کی نماز کی ادا کی۔ تو انس مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق الوحی حق، جن کی زبان پر وحی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی جماعت کو، ایسے انسانوں کو، چاہے کتنے ہی گنہگار ہو، جتنے ہی سزاوار ہو، اس حالت کے اندر کوئی آ گیا تو اس کو پورا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ کوئی چاہے تو ساری زندگی اس کو لے سکتا ہے، کیونکہ صبح اس نے نماز کے ساتھ گزارنی ہے۔ یہاں 1-3 بات سن لیں آپ کہ اس حدیث کے اندر جو مفہوم ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اس پورے عمل کے اندر اسی طرح عمل کرنا ہے کہ اسی مسجد میں نماز ادا کریں جہاں اپنے ذکر کرنا ہے، چاہے کتنی دور ہوں چاہے نزدیک ہوں۔ اگر اس عمل کا ثواب لینا ہے تو اسی مسجد میں آئیں، وہیں جماعت سے نماز ادا کریں، وہیں بیٹھیں اور وہیں سے ذکر شروع کریں، اور اسی ذکر کے بعد اسی نشت میں ذکر سے خاتمے پر وہیں پر آپ 2 رکعات نفل پڑھیں، تو پھر اس کا پورا ثواب وہی ملتا ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو کوشش کیا کریں اس عمل کو حاصل کرنے کے لیے گھروں سے جلدی نکلیں اور یہاں پر ہی آ کے نماز پڑھیں، کیونکہ اس عمل کا اسی وقت ثواب نصیب ہوگا انسان۔ کتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا ہے کہ روزانہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور مقبول الحمدللہ، اس میں اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں نماز بھی پڑھا دی، شکر بھی کرا دیا، ذکر بھی کرا دیا۔ آپ اللہ کے ذکر کی طرف چلیں، نماز تو پڑھی ہے، آپ ذکر کریں۔ ذکر کی کیفیت کیا ہے کہ ذکر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک زبان کا ذکر ہے جسے لسانی ذکر کہتے ہیں، جیسے ہم ابھی کیا، لیکن اس سے افضل 70 گنا افضل ذکر جو ہے وہ دل کا ذکر ہے، مراقبہ جس کو کہتے ہیں۔ کیوں افضل ہے ذکر دل کا؟ کہ اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ذکر بھی آ جاتا ہے اور فکر بھی آ جاتا ہے، اور یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے وہی لوگ ہیں جو فکر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس ذکر میں فکر آ جاتا ہے جب دل کے ساتھ آپ کرتے ہیں۔ فکر کس چیز کا آ جاتا ہے؟ پھر اس کو آخرت کا فکر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس ذکر کے اندر یہ خاصیت ہے کہ جتنا زیادہ بھی یہ قلبی ذکر کریں گے، مراقبہ کریں گے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی، دنیا کی فکر کم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر آخرت کی تیاری نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس ذکر میں اس لیے ثواب زیادہ ہے کہ اس کے ساتھ فکر بھی ہے، کہ بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ اس میں فکر پیدا کرو۔ الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اتنا فکر پیدا ہو جاتا ہے کہ زمین آسمان ان کے سامنے کھل جاتا ہے۔ تو یہ مراقبہ کریں، لیکن اس کا ذکر کیوں بڑا ہے؟ اس کا سیکھنا پڑتا ہے۔ جب تک کوئی شیخ نہ ہو تو یہ ذکر نہیں آتا،
اس کے لیے ضرور کسی شیخ کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ بھی کوئی نقش بندی کامل شیخ جو اس ذکر پہ عبور رکھتا ہو، پھر اس سے الحمدللہ اس کے ساتھ بیٹھنے میں صرف نشتی آدمی کر لے، اس کے ساتھ بیٹھ جائے صبح شام، تو سبحان اللہ خود بخود یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے اندر۔ تو مراقبہ کریں، مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ دل سے تمام خیالات کو خالی کریں، دل کی طرف توجہ فرمائے، اور دل کے اندر اسم ذات اللہ اللہ بغیر زبان ہلائے، بغیر آواز کے اس طریقے سے کرنا ہے کہ جیسے ہمارے قلب ہمارے تمام مشائخ نقشبند سے جڑا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام تجلیات انوارات کا فیض ان کے وسیلے سے ہمارے دل کے اندر القا فرما رہا ہے۔ تو اس تصور کو قائم کریں گے آپ، جتنے زیادہ اس تصور کو قائم کریں گے الحمدللہ آپ فیض آتا ہوا دیکھیں گے بزرگوں کا۔ تو آنکھ بند کریں، دل کی طرف توجہ فرمائیں، اور نیت کرتے ہوئے کہ اس لطیف پہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیض تمام مشائخ کرام کے وسیلے سے ہمارے سینے کے اندر القا فرما رہا ہے۔ بسم اللہ۔